ایک بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے کا موقع صف درست فرما رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ کسی کو اگر مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہے، کسی کا اگر مجھ پر حق آتا ہے تو حق لے لو۔ ایک صحابی نے کہا حضور مجھے ایک بدلہ آپ سے لینا ہے، ایک حق لینا ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ یہ کون ہے جو نبی پاک سے بدلہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بدلہ لینے کی بات کر رہے ہیں۔ کب پیارے آقا نے فرمایا بتاؤ کیا بدلہ لینا ہے؟ کہا ایک بار آپ صف درست کر رہے تھے، میں کچھ آگے تھا، میرا پیٹ آگے بڑھا ہوا تھا، آپ نے اپنی چھڑی سے مجھے پیچھے کیا، میرے پیٹ پر آپ نے اپنی چھڑی لگائی تھی، میں آج آپ سے اس چیز کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آگے آ جاؤ۔ صحابہ حیران ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، نبی پاک سے بدلہ؟ مگر نبی پاک نے چونکہ اعلان فرمایا تھا اور یہ عادت کریمہ تھی، آج ہم میں سے کوئی بڑا آدمی غلطی کرے معافی مانگنے میں شرم آتی ہے، شوہر بیوی کو ذلیل کرے، اب احساس بھی ہو جائے کہ میں نے بیوی کا دل دکھایا ہے، پھر بھی معافی نہیں مانگتا کہ میں شوہر ہو کر معافی مانگوں۔ ایک سیٹ ہو کر ملازم کا دل توڑ دے، بندے کو بعد میں احساس بھی ہو جائے کہ میں نے غلط کیا ہے، اس کا قصور نہیں تھا، مگر شرم نہیں آتی کہ میں اس سے معافی مانگوں، اسی شرم میں رہ جاتا ہے کہ میں تو سیٹ ہوں وہ نوکر ہے۔ ارے میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ وہ کونین کے والی ہیں، رب کے حبیب ہیں، اور کئی بار یہ اعلان فرماتے کوئی حق آتا ہے تو لے لو، کوئی بدلہ لینا ہے تو لے لو۔ صحابی رسول کہتے حضور میں نے بدلہ لینا ہے۔ آقا نے قریب بلایا، اب وہ صحابی کہتے حضور بدلہ تو لینا ہے مگر آپ کے جسم پر کرتا ہے، جب آپ نے میرے پیٹ پر چھری لگائی تھی، ڈنڈی لگائی تھی، جسم پر کرتا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اس آسمان نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا؟ نبی پاک نے اپنا کرتا اوپر کیا، کہا آؤ بدلہ لے لو۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئیں، مگر وہ صحابی بھی نرالے تھے، دوڑتے ہوئے گئے اور نبی پاک کے جسم اقدس سے لپٹ گئے۔ کہتے حضور بدلہ نہیں لینا تھا، تمنا یہ تھی کہ مرنے سے پہلے ایک بار میرا جسم آپ کے جسم سے ٹچ ہو جائے، پھر مجھے جہنم کی آگ بھی نہیں جلائے گی۔ یہ واقعہ تو عشق رسول کا ہے، مگر میرے اور آپ کے لیے کتنا بڑا درس ہے۔ ہم معافی مانگتے ہیں، ہم نے کبھی سوچا کہ میں نے کسی کا دل دکھایا؟ یاد رکھیے، اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو، قبلہ امیر اہل سنت نے ایک مدنی مذاکرے میں وہ تاریخی الفاظ فرمائے، اے کاش میرے اور آپ کے دل پر نقش ہو جائیں۔ یاد رکھو حقوق اللہ کے معاملہ بالکل ہمیں ادا کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، عبادتیں کرنی ہیں، لیکن اگر کوئی شخص کسی بندے کا دل دکھائے، حق دبائے، ظلم کرے اور جناب اس پر کسی طریقے کا جبر کرے، کسی کا دل آپ سے دکھا ہوا ہے، آپ توبہ کریں۔ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں فرماتا۔ یہ زیادہ مشکل ہے معاملہ۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی پر ظلم کیا یا اس کا دل دکھایا ہے، شوہر کو بیوی سے معافی مانگنی ہوگی۔ باپ نے بیٹے کے ساتھ ظلم کیا، باپ نے بیٹے کے ساتھ ناحق اس کا دل دکھایا، ذلیل کیا، اب باپ کو بیٹے سے معافی مانگنی ہوگی، سیٹ کو نوکر سے معافی مانگنی ہوگی۔ اتنی ساری باتیں کرنے کے ہو سکتا ہے ابھی بھی لوگوں کو سمجھ نہ آ رہا ہو کہ یار ہم کیسے معافی مانگیں۔ سنو میرے پیر و مرشد کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں اگر پیر نے مرید کا دل دکھایا ہے، پیر نے مرید کو اگر کسی وجہ سے تکلیف پہنچائی ہے تو پیر کو مرید سے بھی معافی مانگنی ہوگی۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے ہمارا دین۔ ہم کہتے ہیں میں معافی مانگوں، اتنا بڑا نگران، اتنا بڑا میرا نام، اگر اس نے ایسا کیا تو میں نے ڈانٹا نا۔ کسی کو ذلیل کرنے کی اجازت نہیں، کسی کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں۔